ناظرین و سامعین خوش آمدید. میں ہوں نوشین خواجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل، اور آج میرے مہمان ہیں ملک عامر صاحب جو کہ ایڈیپٹیو ریسرچر ہیں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں، اور آج ہم ان سے بات کرنے جا رہے ہیں آزاد کشمیر میں زراعت کی صورتحال پر. ملک عامر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر کا کل جو زرعی رقبہ ہے وہ کتنا ہے، اور جو زرعی رقبہ اس کو بڑھانے کے لیے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کیا عملی اقدامات کر رہا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ اے جے کے لوگوں نے ہاتھ کھینچ لیا زراعت سے؟ اس کی کیا وجوہات آپ بتائیں گے؟ شکریہ، آپ نے بڑے اچھے ٹاپک پہ اور سینسٹیو قسم کے ٹاپک پہ مجھے مدعو کیا. جی، اس وقت آزاد کشمیر میں ٹوٹل رقبہ جس پہ کاشت ہو سکتی ہے، قابل کاشت رقبہ، وہ ہے تقریباً 7,78,000 ایکڑ. ٹھیک ہے. اور اس میں سے 4 لاکھ 4.5 لاکھ ایکڑ جو ہے اس کے اوپر کاشت ہو رہی ہے، اور 2,92,000 ایکڑ ایسا رقبہ ہے کہ جس کو ہم اگر چاہیں تو کاشت میں لا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ریسورسز کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ یہ کہ لوگوں میں اویئرنیس کی ضرورت ہے، جس میں ہم ابھی تک جو ہے محکمہ بھی اور لوگ بھی اس میں ناکام ہیں. بالکل. جہاں تک یہ بات ہے کہ اس کو بڑھایا کیسے جائے، اس کے لیے ایک میگا پروجیکٹ کی ہمیں ضرورت ہوگی. ریسورسز کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. اور جو رقبہ جس کو ہم قابل کاشت کہہ رہے ہیں اس کو ہموار کر کے اس کی کچھ فٹ بندی وغیرہ کی جائے، اس کے لیے ایک 40 سے 50 کروڑ روپے کے پروجیکٹ کی کم سے کم ہمیں ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے. ہم نے مختلف اوقات میں گورنمنٹ کو پروپوزلز بھیجتے رہتے ہیں. ابھی بھی ہم نے ایک پروپوزل بھیجی ہے. اگر حکام بالا کی طرف سے اس کو پذیرائی مل گئی تو ہم اس قابل ہوں گے کہ اس میں سے نیئر اباؤٹ، کیونکہ فیز وائز ہوگا، سارا اکٹھا تو نہیں ہو سکتا، اس کا 10 to 20% جو ہے رقبہ اس کو ہم. سر، کون سی فصلیں ہیں جو کہ سیوٹیبل ہیں اے جے کے میں، جو زیادہ سے زیادہ اگائی جا سکتی ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ جو ہے ہمیں ایک ٹماٹر بھی جو ہے وہ آزاد کشمیر سے باہر سے خریدنا پڑ رہا ہے؟ یہاں پر کیوں نہیں ایگریکلچر جو ہے اسٹیبلش ہو سکا؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ آپ کے سوال کے پہلے حصے کی طرف میں آتا ہوں کہ آزاد کشمیر جو ہے وہ 10 ڈسٹرکٹس پہ محیط ہے. اس میں سے 3 ڈسٹرکٹ جن کو ہم ساؤدرن ڈسٹرکٹ کہتے ہیں، میرپور، بیمبر اور کوٹلی، اس کی آب و ہوا، لوگوں کا مزاج اور فصلوں کا جو سسٹم ہے وہ ہم سے ڈیفرنٹ ہے. اور جو ہمارے 7 اضلاع ہیں اس طرف، ناردرن اضلاع جن کو کہتے ہیں، وہاں پہ لینڈ ہولڈنگ بہت کم ہے، وہ تقریباً نصف ایکڑ کے قریب ہے. اور اس میں آپ نے سبزی بھی لگانی ہے، چند پھلدار پودے بھی لگانے ہیں، اپنے لیے فصلات بھی لگانی ہے. تو یہاں پہ کوئی اچھی فصل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ نہیں ہو سکتی. آزاد کشمیر کے ناردرن ایریاز کے لیے ہارٹیکلچر، باغبانی اور سبزیات یہ سوٹڈ ہیں. اور جو ہمارا ساؤترن ایریا ہے اس کے لیے سیریل کراپس ہیں. اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ہمارا اس ایریے میں تقریباً 1 لاکھ ٹن سے زیادہ گندم پیدا ہو رہی ہے. اور اسی طرح جو ہے باجرہ جو ہے وہ 53,000 ایکڑ پہ ہو رہا ہے. اور پاکستان میں ٹوٹل 5 لاکھ ایکڑ کے اوپر باجرہ ہوتا ہے، جس میں سے 4.5 لاکھ جو ہے ایکڑ پنجاب میں ہے، اور 53,000 ایکڑ جو ہے وہ ہماری ایک ڈسٹرکٹ بیمبر میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. سر، محکمہ زراعت کا کام ہے لوگوں کو گائیڈ کرنا زراعت کے حوالے سے. محکمہ اس حوالے سے کیا کر رہا ہے؟ کیا وہ اس میں کامیاب ہے لوگوں کی دلچسپی اس طرف لانے میں؟ اس میں یہ ہے کہ ہمارا ذمہ دار یا کوئی بھی ہو وہ پہلے اپنا پروفٹ دیکھتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو میں ایکٹیویٹی کر رہا ہوں اس میں مجھے کیا جو ہے آمدن ہو رہی ہے. زراعت میں آمدن کا یہ حساب ہے کہ آپ کو 5 ماہ 6 ماہ کے انتظار کے بعد آپ کو جب فصل تیار ہوگی تو آمدن آئے گی. ماہانہ آمدن اس طریقے سے نہیں ہو رہی. ہمارے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر مختلف انڈر پیڈ جابس کرنے کی، درجہ چہارم کی یا کلیریکل سٹاف میں جانے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو مہینے کے آخر میں تنخواہ مل جاتی ہے، ان کی جیب گرم ہو جاتی ہے، بجائے اس کے کہ 5 ماہ کے استعمال پر. دوسرا یہ کہ پچھلے 10 سال سے بتدریج زرعی مداخل کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان کو چھونے لگ گئی ہیں، اور آپ کو جو پروڈکشن میں نیٹ پروڈکشن یا منافع ہے اس کا ریٹ بہت کم ہو گیا، جس کی وجہ سے لوگ کھیتی باڑی سے دور ہو. سر، ایک زمانہ تھا کہ جو ریاست تھی ہماری وہ خود کفیل تھی زراعت میں، یعنی اپنا اناج اگاتے تھے، اپنا ہی کھاتے تھے، باقاعدہ یہیں پہ سسٹم تھا ریاست کے اندر ہی. آج کیا وجوہات ہیں کہ باہر سے چیزیں لینی پڑ رہی ہیں؟ کیا منڈی نہیں ہے؟ اس کی بیسک جو ریزن ہے وہ کیا ہے کہ یہاں پہ چیزیں سٹور نہیں ہو رہی؟ دیکھیں،
47-48 میں ہماری آبادی 8 سے 10 لاکھ تھی جی. مکمل فگرز تو نہیں ہے لیکن جو کوٹڈ ہے محکمہ مال کے پاس وہ یہی ہے 7 سے 8 لاکھ کی آبادی تھی. اب ہمارے پاس جو سینسز ہے وہ 17 کا سینسز ہے وہ 44 لاکھ بتا رہی ہے. ابھی ہمارا سینسز آزاد کشمیر میں ایگریکلچر سینسز جاری ہے, اس کی رپورٹس نہیں آئیں. تو اب آپ تو دیکھیں نا آبادی کا کتنا بڑا گیپ ہو گیا. پہلے لوگوں کی لینڈ ہولڈنگ اگر 1 ایکڑ تھی تو اب وہ جو ہے وہ 0.3 ایکڑ کے اوپر چلی گئی. لینڈ ہولڈنگ کم ہونے کی وجہ سے آپ کی پروڈکشن بھی کم ہو گئی. پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو آزاد کشمیر میں تعلیم کا لیول بڑھا ہے, لوگوں میں جدید رجحانات کو فروغ ہونا چاہیے تھا, لیکن اس کی طرف سے بدقسمتی سے ہمارا پڑھا لکھا طبقہ زراعت کی طرف نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بلکہ سب سے بڑی ہماری پرابلم یہ ہے. ٹھیک ہے, جہاں تک یہ بات ہوئی کہ خود کفیل, دیکھیں زراعت میں کوئی بھی ملک 100% خود کفیل نہیں ہوتا. یہ ایک سائیکل ہے. آپ نے کراپس کے حوالے جو ہے نا وہ سیزن کے حساب سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان میں بھی ٹماٹر, پیاز, آلو, ان کو آپ دیکھیں, دوسری سبزیات کو دیکھیں تو ایک سائیکل چلتا ہے. سب سے پہلے یہ سندھ سے پروڈکشن آتی ہے, بدین سے سٹارٹ ہوتی ہے, زیرین سندھ میں آتی ہے, پھر بلوچستان, پھر پنجاب, KPK میں, اور جب 4 ماہ کا تقریباً گیپ ہے جس کو ہم ایران اور افغانستان سے جو ہے وہ خرد و نوش جو ہے نا اس کو. ٹھیک سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے لوگوں کو انسپائر کیا جا سکتا ہے کہ وہ زراعت کی طرف آئیں؟ دیکھیں میرا تو یہ مشورہ ہے اور یہ تجربہ بھی ہے کہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں, کیونکہ اب زراعت بہت تبدیل ہو چکی ہے. اب آپ نے کم یونٹ کے اوپر انٹینسیفائیڈ ایگریکلچر کر کے زیادہ جدید طریقے سے آپ نے کر رہی ہیں, لیکن وہ جدید طریقوں کے لیے آپ کی جیب میں تھوڑے سے پیسے بھی ہونے چاہیے. سر اس کے لیے کیا کوئی گائیڈ لائن محکمہ ہو رہا جو زراعت ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے لوگوں کو؟ دیکھیں ہم لوگوں کو, ہمارا ایک پروگرام چل رہا ہے سوموار پروگرام. ہم ہر سوموار کو ذمہ دار کے ڈور سٹیپ پہ جاتے ہیں, گاؤں کے اوپر میٹنگ کرتے ہیں. اسی طرح ہم نے ایک نیا انیشیٹو لیا ہے انجمن دہقان, ہم اس کو رجسٹرڈ کر رہے ہیں. ہمارے پاس اس وقت جو ہے 8,000 سے زیادہ لوگ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہوں گے آئندہ ایگریکلچر کی انٹرونشن ان لوگوں کے ساتھ ہی کی جائے. جہاں تک آپ نے وہ بات کی تو ہم نے 2 پروجیکٹ جو اس وقت ہم نے گورنمنٹ کو پرپوز کیے اور ہمیں امید ہے کہ جون سے پہلے ہمارے منظور ہو جائیں گے اور پیسہ آ جائے گا. ایک ہم نے ہائی ویلیو جو ہے زوننگ کے حساب سے آرچرڈ اسٹیبلشمنٹ رکھی ہے. اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو آرچرڈ ہوں گے ہم ان کو فینسنگ میں ان کی تعاون کریں گے, اور جو جدید اریگیشن ہے ڈرپ اریگیشن اس میں تعاون کریں گے تاکہ یہ باغات جو ہیں یہ کمرشل باغات کی صورت اختیار کریں اور جو ہمارا پیداوار ہے اور ہم منڈی میں جا کر اس کو سیل کر سکیں. سر کیا آپ یہ ہمارے چونکہ 10 ڈسٹرکٹ ہیں اور ان کا جو ہے جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے فصلوں کے لیے, تو کیا اس کے لیے آپ ڈفرینٹ جگہوں پر ڈفرینٹلی لوگوں کو اس کے کلائمیٹ کے حساب سے گائیڈ کرتے ہیں کہ یہاں پہ کون سا پھلدار درخت ہے جو آپ جس کو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے گرو کر سکتے ہیں؟ اس طرح کا کوئی ہوتا ہے پلان ایگریکلچر کی طرف سے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ہمارا اور کون سے ایسے ہیں پلانٹس یا فصلیں جو زیادہ اگائی جا سکتے ہیں؟ اس میں ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اپنا ایک ہمارا بنتا ہے سالانہ کیلنڈر بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہر ایریے کے حساب سے سوٹیبل ہے, اور ایریے کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے آگے سے فردر زوننگ کی ہوئی ہے کہ یہ بالائی علاقہ ہے, یہ مڈ ہے اور یہ زیریں ہے. اس کے لیے ہم نے مکمل کہ یہاں پر کون سی سبزیات ہو سکتی ہیں, کس سیزن میں کس مہینے میں ہوں گی, پھلدار پودا جات کو سے ہوں گے. یہ جو میں نے ہائی ویلیو جو ہے نا کمرشل آرچرڈز کی بات کی, یہ بھی ہماری زوننگ ہے کہ ساؤتھ کے لیے اور ہے ہمارے وہاں پہ ہم نے سٹرس اور آڑو رکھا ہے. ہمارے جو ناردرن ایریا ہے اس میں ہم نے سیب ہے, خوبانی, آلو بخارا رکھا ہے, ہر علاقے کی سچویشن کے مطابق. اسی طرح ہم زیتون کے کلائمیٹ جو ہے چینج ہے. ٹھیک ہے سر, اب چونکہ یہ موسم ہے, یہ فروری کا جو مہینہ ہے اس میں پلانٹیشن ہوتی ہے, تو آپ کتنے پودے تقسیم کر چکے ہیں اور کتنے کرنے جا رہے ہیں, کیا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم نے نو پرافٹ نو لاس کی بیسس پہ ڈپارٹمنٹ نے ابھی تک 3 لاکھ پھلدار پودا جات جو ہیں وہ ارینج کیے ہیں اور ان کی سے جو ہے نا فارمرز کے ساتھ فیسیلیٹیشن. سر یہ مفت میں فراہم کیے جاتے ہیں؟ نہیں, مفت میں نہیں ہوتی. نو پرافٹ نو لاس سے مراد یہ ہے کہ نرسری سے جو اس کی ایکچوئل پرائس ہے, ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ ہم ڈال دیتے ہیں تو ذمہ دار کو ایکچوئل پرائس بھی ہم دیتے ہیں, کیونکہ اگر کوئی پروجیکٹ ایسا ہوگا جس میں سبسڈی دی جانی مطلوب ہوگی وہ ہم ضرور دیتے ہیں. ماضی میں ایسے پروجیکٹس رہے ہیں, لیکن ابھی فی الحال جو ہے نا وہ سبسڈی کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ لوگ اپنی جیب سے جب پیسہ لگاتے ہیں تو ان میں سینس آف اونرشپ ہوتا ہے اور وہ اس کی اس طریقے سے دیکھ بھال کرتے ہیں
اور اس کو اپنے بچے کی طرح پروان چڑھاتے ہیں. لہذا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایکچوئل پرائس بیسس پہ یا اگر سبسڈی دیں بھی تو 50% سے زیادہ سبسڈی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے سر. آزاد کشمیر میں جو زیر کاشت رقبہ ہے وہ بہت ہی کم ہے. جیسے آپ نے اسٹیٹسٹکس بتایا کہ 74,000 ٹوٹل جو ہے زیر کاشت 78,000 قابل کاشت ہے, لیکن کتنے کر رہے ہیں 4,000 کے قریب, 4 لاکھ کے قریب, یعنی انتہائی کم ریشو ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں, اور کیسے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے پاس تقریباً 3 لاکھ ایکڑ کلٹیویبل لینڈ ہے. ہم اس کے اوپر جو ہے نا پروجیکٹ پرپوز کریں تاکہ ہم اس کو قابل کاشت بنا سکیں. ٹھیک ہے. دوسرا جو سب سے بڑا اہم سٹیپ ہے, ہم نے اسمبلی میں ٹیبل ہو چکا ہے 1.5 سال کی محنت کے بعد ایگریکلچر لینڈ پروٹیکشن ایکٹ. جو ہی اسمبلی سے وہ پاس ہوگا وہ نافذ العمل ہو جائے گا. سر اس میں رکاوٹیں کیا آ رہی ہیں؟ میں ذرا تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ یہ ہم نے یہ کیا ہے کہ لوگ اپنی جو زرعی زمین ہے اس کو کمرشل لینڈ میں نہ کنورٹ کریں, اس کے اوپر مکانات نہ بنائیں, رہائشی کمپلیکسز نہ بنائیں, پاکستان والا حساب ہمارے ساتھ نہ ہو. پلس یہ کہ جو بندہ 3 سال تک اپنی زرعی زمین کو کاشت نہیں کرتا تو گورنمنٹ اس کو کوئی متبادل بندہ تلاش کر کے جو لیز پہ لے لے اور اس کی لیز کے جو پیسے ہیں وہ اس بندے کو ملے. ہماری کوشش ہے کہ یہ ہماری جو خالی زمینیں ہیں یہ آباد ہو جائیں, اگر مالک نہیں کرتا تو کوئی دوسرا کرے. تو اس میں یہ ہے کہ لوگوں کی ریزرویشنز تھیں, لیکن ابھی اسمبلی میں پیش ہو چکا ہے. ہماری کوشش ہے, ہم نے اپنے سیکرٹری صاحب سے بات کی ہے کہ اگلے 1-2 سیشنز میں یہ ٹیبل ہو کے اس کے اوپر رائے شماری ہو جائے, اور اگر یہ منظور ہو جاتا تو یہ قانون بن جائے گا اور اس میں بہت ہمیں فائدہ ہوگا. سر گلوبل وارمنگ نے بہت زیادہ اثرات مرتب کیے ہیں, اور گلوبل وارمنگ اور جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس حوالے سے کیا وہ بھی اثر ڈال رہی ہے ہمارا جو زیر کاشت رقبہ ہے اس کی کمی میں؟ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں فصلیں جو نہیں ہو رہی اس میں 2 مین وجوہات ہیں. جی. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس کی وجہ سے, میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب میں نے سروس جوائن کی تو ہم لوگوں کو یہ ترغیب دیتے تھے کہ 20 اکتوبر یا میکسیمم جو ہے وہ 10 نومبر تک آپ گندم کاشت کر لیں. ٹھیک ہے. ابھی جو ہماری سفارشات ہیں وقت کے ساتھ, جیسے موسم تبدیل ہو گیا, بارشوں کا پیٹرن تبدیل ہو گیا, تو یہ 15 دسمبر تک چلا گیا کہ اب آپ دیکھیں کہ تقریباً 1.5 ماہ 2 ماہ جو ہے یہ گندم کی کاشت لیٹ ہو گئی. گندم لیٹ ہو رہی, اب گندم لیٹ ہوگی تو آگے مکی پہ اثر پڑے گا, مکی بھی 2 ماہ لیٹ ہو جائے گی, یعنی پیداوار بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے اور اس کے ساتھ پیداوار کا بھی متاثر ہو رہی ہے. پلس یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بہت سارے جو جانور ہیں کچھ ایکسٹنٹ ہو گئے یا کم ہو گئے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ہمارا وائلڈ بور ہے اس نے شہری آبادی کا رخ کر لیا, اور اس کی وجہ سے بالخصوص جو ہماری مکی کی فصل ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ سے وہ کھا جاتا ہے مکئی کو, اور وہ کھاتا کم ہے, اجاڑتا زیادہ ہے. جی ہاں, اس کی وجہ سے ہمارے فارمر جو ہے نا کم سے کم ہماری مکی کی جو پیداوار ہے وہ 50% ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ایڈ آن کرتا ہے یہ جو گلوبل وارمنگ ہے یہ اور موسمیاتی تبدیلیاں, خاص طور پر جو آزاد کشمیر میں جس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے. ملک عامر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا. کشمیر ڈیجیٹل سے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.